على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ مسئلہ، جب آدمی اس دنیا فانی سے جانے لگتا ہے، اور ظاہر ہے اس ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہی ہے، تو اس کا جانا بھی شریعت کے مطابق ہو، تو فرمایا جب آدمی دنیا سے جانے لگے تو اس کو سیدھا لٹا دو اور اس کے پیر قبلہ کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، یعنی جیسے یہاں ہے تو اس کے پاؤں اس طرف ہو جائیں گے اور سر اس طرف ہو جائے گا، اور سر تھوڑا سا اونچا کر دیں گے تاکہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو فرمایا جب آدمی کوئی مرنے لگے تو اس کو سیدھا لٹا دو اور اس کے پیر قبلہ کی طرف کر دو، سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ زور زور سے پڑھو تاکہ تمہارے پڑھنے کو سن کر وہ خود بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ اور یہ تلقین اچھی بات ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نامعلوم اس کے منہ سے کیا نکل آئے، تو اسے تلقین نہ کرو، ماحول ایسا بنا دو کہ خود بخود وہ پڑھنے لگے اور اس کے زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ البتہ اسے حکم نہ دو، مشکل گھڑی ہے، خدا نہ خواستہ اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے، تو یوں حکم کرنا مناسب نہیں۔ جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ رہو، یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے، پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے وہ کلمہ ہونا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تم بھی خاموش ہو جاؤ، اور اللہ کرے وہ کوئی اور بات نہ کرے، اور دنیا میں اس کا سب سے آخری کلمہ یہی لا الہ الا اللہ۔ ہاں اگر اس نے کوئی بات کر دی، کوئی اور بات کر دی، تو پھر تم کلمہ پڑھنے لگو تاکہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ اس کی ضرورت نہیں دم ٹوٹنے تک برابر کلمہ جاری رہے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی بات کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ لے تو چپ ہو جاؤ۔ جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں، کھڑی نہ ہو سکے، ناک ٹیڑھی سی ہو جائے اور کنپٹیاں بیٹھ جائیں، تو سمجھو اس کی موت آ گئی۔ اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دو۔ یہ وہ کیفیت ہے اور یہ وہ حالت ہے جو ہر انسان پہ آنی ہے، ہر انسان پہ آنی ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس موقع پہ تسلی کی چیز یہ ہوتی ہے کہ سفر سے گھر جا رہے ہیں، سفر سے گھر جا رہے ہیں، اور یہ زندگی کا سفر تھکا ہے اور محنت اٹھائی ہے اور مشقت اٹھائی ہے، اب آرام کریں گے اپنے گھر جا کر، اب آرام کریں گے اپنے گھر جا کر۔ تو ایک مومن کے لیے یہ چیز بڑی تسلی کی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے موت ہے کیا؟ موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ موت ہے کیا؟ موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ موت تو مومن کا تحفہ ہے کہ تھکا ہے، محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، گویا کہ جیسے کاشتکار زمین کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، باڑ لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اور پھر اس کی گرمی سردی کی ان فضاؤں میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس کے اندر وہ کھیتی پروان چڑھتی ہے اور اس میں پھل آتا ہے اور اس کی بالیوں میں دانے آتے ہیں اور وہ پیلی ہو جاتی ہے اور کٹائی کا وقت قریب آتا ہے، تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ مزدوری ملنے والی ہے، محنت کام آ گئی ہے، اب مشقت کا پھل ملے گا، خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ایمان والا
زندگی بھر اپنی آخرت کی کھیتی میں محنت کرتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے اور تک نفس کی ناگواریوں کو برداشت کرتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے کہ اب پھل ملے گا۔ زندگی بھر کی جو محنت کی ہے، کھیتی پروان چڑھی ہے، اب کٹائی کا وقت ہے۔ تو اس انداز سے وہ جانے کا وقت ہو ایک صاحب ایمان کا، جب فرمایا سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہوتی ہے، اس کے سرہانے یا کہیں اور اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو یا کسی اور سے پڑھوا دو۔ اس موقع پہ سورہ یاسین پڑھ لو، اور اس سے بھی موت کا سختی کم ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ ایسے کام کرو اور ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ کی طرف ہو جائے۔ مردہ کی خیر خواہی اسی میں ہے، جانے والے کی خیر خواہی اس موقع پہ اس کے بچے نہ لے کے آؤ اس کے سامنے، اور اس کی محبوب چیزیں دنیا کی نہ لے کے آؤ، اور ایسے تذکرے نہ کرو جس کا اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو۔ ایسا موقع یہ خیر خواہی نہیں ہوتی جانے والے کے لیے۔ اپنے ایسے وقت میں بال بچوں کو لے کے آنا یا کوئی اور جس سے اس کو زیادہ محبت ہے اس کے سامنے لانا، یا ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے، بڑی بری بات ہے۔ دنیا کی محبت لے کر رخصت ہوا تو نعوذ باللہ اچھا جانا نہیں ہوا، پھر جانا اچھا نہیں ہوا۔ اللہ کی محبت لے کے جائے اور آخرت کی طرف اس کا دل متوجہ ہو، یہ ایسے دل کے ساتھ اس دنیا سے روانہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پہ مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات نکل گئی، کوئی کفر کی بات نکل گئی، تو اس کا خیال نہ کرو۔ یہ خیال رکھو کہ بس سختی کی وجہ سے یہ نکل گیا، اس کے تذکرے بھی نہ کرو اور اس کے چرچے بھی نہ کرو اور اس کا خیال بھی نہ کرو۔ اگر مرتے وقت اس کے منہ سے خدا نہ خواستہ کوئی کفر کی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو اور نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو موت کی سختی سے عقل ٹھکانے لے رہی ہے۔ بس یہ سمجھو موت کی سختی کی وجہ سے عقل ٹھکانے نہیں رہی، اور اس وجہ سے ایسا ہوا۔ عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ سب کچھ معاف ہے، عقل جاتے وقت جو کچھ کہا سب معاف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو۔ گھر میں دین ہو اور آدمی کی زندگی دینداروں میں گزرے، اور پھر جانا بھی اس کا پھر دینداری کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھر میں دینداری ہو اور اس کی زندگی دینداروں میں گزرے تو اس کا جانا بھی دین کے مطابق ہوتا ہے۔ ورنہ تو میرے عزیزو، نہ جینے میں دین کا پتہ ہے، نہ مرنے میں دین کا پتہ ہے، نہ جینے میں دین کا پتہ ہے، نہ پیدا ہوتے وقت دین کا پتہ ہے، نہ زندگی میں دین کا پتہ ہے، اور نہ موت کے وقت دین کا خیال رکھا جاتا ہے، بس ایسے ہی روانہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت دین کی زندگی نصیب فرما دے اور دین والوں میں زندگی عطا فرما، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بعض لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور ان کے دینداری میں دین کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ حفاظ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اور اسے روانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے جنازے میں سارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا، اکا دکا کے علاوہ ساری ایسی مخلوق ہوتی ہے جسے پاکی ناپاکی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ اسے روانہ کیسے کرنا ہے۔ تو جب آدمی دینداروں میں رہتا ہے اور دین کا ماحول گھروں میں بناتا ہے اور دینداروں سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کا جانا بھی دین کے مطابق، اسے نیک لوگوں کی اور دینداروں کی
دنیا سے جاتے ہی دعائیں ملتی ہیں اور وہ اس کے حق میں دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جینا بھی اپنے پسند کا عطا فرما دے اور جانا بھی اپنے پسند کا فرما۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔